بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری۔ سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری۔ سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری۔ اللہ سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنے گھر پہنچا دے۔ اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنے گھر پہنچا دے۔ تو کوئی اسباب بنا دے تو کوئی اسباب بنا دے نہیں چلی جاندی دوری۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری۔ سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری۔ ربا تیرے درد دوالے ربا تیرے درد دوالے ربا تیرے درد دوالے گما نالے حجر اسود چما۔ ربا تیرے درد دوالے گما نالے حجر اسود چما۔ ہاتھ چک کے میں ماکھاں ہاتھ چک کے میں تینوں آکھاں جے ہو جاوے منظوری۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالی ساری کائنات دا خالقی مالکی رازقی داتا و دستگیر۔ اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئی۔ دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تمہارے سامنے اللہ دے قرآن اندرو سورہ احزاب اس دی آیت نمبر 40 دی تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں اور تسانوں سارے انو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج 27 مئی ہے اور اس تو ایک دن پہلے یعنی 26 مئی نو
اس دنیا دا بہت ہی گندا اور کٹگیا انسان نبوت دا ڈاکو جنوں مرزا غلام احمد قادیانی کیا جاندا ہے 1908 دے اندر 26 مئی نو او لیٹرین دے اندر مریا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے مناسبت دے نال اج ملک پاکستان دی اکثر مساجد دے اندر ختم نبوت دے موضوع نو بیان کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر اللہ اکبر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ، لیکن وہ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین نے ختم نبوت دا تاج پا کر کے آن والے نے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دی آمد تے پھر نبوت دا دروازہ بند کر دیتا، اور آپ نے ایک مقام تے فرمایا لوگوں آنا والساعۃ کہاتین۔ آپ نے 2 انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا کائنات والیو میں اللہ دا محبوب پیغمبر اور قیامت جویں 2 انگلیاں نال نال نے نا ایویں اسی کٹھے آئے ہیں، یعنی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیا جے اے مرزا غلام احمد قادیانی اے 1840 دے لگ بھگ اس دہائی اندر پیدا ہویا، اور اینے نبوت تے ڈاکا ماریا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینے کئی ایک دعوے کیتے۔ سب تو پہلا دعویٰ کردا ہے کہ میں مجدد دین ہاں، میں دین دی نشو نما کرنے واسطے اے جڑے گا سنتاں یا جڑیاں احکامات اے لوگ بھول چکے نے انہاں نو ترو تازہ کرنے واسطے مجدد دین بن کر کے آیا ماں۔ پھر ایک نے دعویٰ کیتا میں مسیح موعود بن کر کے آیا، میں عیسیٰ بن کر کے آیا۔ کدی کہندا ہے عین اللہ نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ دی آنکھ بن کر کے آیا، اور کدی کہندا ہے میں نبی آخری نبی بن کر کے آیا، اور کدی کہندا ہے میں ذلی اور بروزی نبی بن کر کے آیا ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان دے سارے دعوے باطل نے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کم و بیش 100 ایسی آیات نو نازل کیتے جنہ اندر کئی آیتاں قطعی الدلالہ، کئی آیتاں نص الدلالہ، اللہ اکبر کبیرہ دلالت النص دے ذریعے، اور کئی قطعی الثبوت۔ فرمایا او نبی پاک دی ختم نبوت دے اتے دلالت کر دیاں نے، اور نبی پاک دی احادیث وچوں 210 ایسیاں حدیثاں نے جیڑیاں صرف نبی پاک دی ختم نبوت نو ثابت کرنے واسطے نے۔ اور یاد رکھیا جے ختم نبوت چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، اونی دیر تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک نبی پاک دی ختم نبوت اوندا ایمان نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نو اللہ پاک نے 2 تاج عطا فرمائے، ایک نبوت دا تاج ہے، ایک ختم نبوت دا تاج ہے۔ جنی دیر تک ساڈا ختم نبوت تے ایمان نہیں ہوئے گا، ساڈا کلمہ تے ساڈا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اور اینا اہم مسئلہ اگر تسی تاریخ نو پڑھو نا تے نبی پاک دے دور اندر کنیاں ہی جنگاں ہویاں، انہاں ساریاں جنگاں دے وچ نبی پاک دے 250 صحابہ شہید ہوئے نے، لیکن نبی پاک دی وفات تو بعد جڑی سب تو پہلے ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر، اے پہلی جنگ جڑی ختم نبوت دی خاطر لڑی گئی ہے، اس ایک جنگ اندر نبی پاک دے 1200 صحابہ شہید ہوئے نے۔ پھر مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا گیا ہے 1200 شہادتاں تو بعد، یعنی باقی ساریاں جنگاں، جنگ بدر، جنگ احد، حنین، خیبر، انہاں ساریاں جنگاں دے صرف 250 صحابہ شہید ہوئے، اور اکو ختم نبوت دی جنگ اندر نبی پاک دے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔
اندازہ لگاؤ کہ ختم نبوت دی کنی اہمیت ہے. اللہ اکبر. اور اس جنگ تو بعد اس جنگ اندر تقریباً 800 ایسے صحابہ سن جڑے قرآن دے قاری سی اور قرآن دے حافظ سن جڑے شہید ہوئے. تے صحابہ کرام نے پھر مشورہ کیتا اے ابو بکر صدیق جی ایویں تے جنگاں اندر کئی حافظ قرآن شہید ہو جان گے تے قرآن کتے ساڈے کولوں دور نہ چلا جائے. ان دی حفاظت واسطے آپا قرآن مجید نو ایک کتابی شکل اندر محفوظ کر لئیے. پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیتا. ابتدا اندر ابو بکر صدیق نے انکار کیتا لیکن پھر سارے حالات نو سامنے رکھ دیا ہویا قرآن نو جمع کرن دا اے فیصلہ ہویا. لیکن میں صرف دسنا چاہنا کہ ختم نبوت دی خاطر نبی پاک دے صحابہ نے جانا قربان کر دیتیاں, اپنا چمن تے امن قربان کر دیتا, اپنی کل کائنات قربان کر دیتی. لیکن مسیلمہ کذاب اٹھیا تے انہوں قتل کر دیتا گیا. اسود انسی اٹھیا تے انہوں قتل کر دیتا گیا. مختار سقفی اٹھیا انہوں قتل کر دیتا گیا. جننے بھی جھوٹے نبوت دے دعوے دار آئے رے ساریاں نال جنگ ہوئی ہے, قتال ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر سلاسون دجالون کذابون 30 ایسے لوگ آن گے. اللہ اکبر کبیرہ. یزعم انہ نبی جڑے دعویٰ کرن گے اسی نبی بن کر کے آئے ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور میرے صحابہ یاد رکھیے جے میں آخری نبی بن کر کے آیا. انا خاتم النبیین میں ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آیا. میں خاتم النبیین بن کر کے آیا. میں آخری نبی بن کر کے آیا. اگے مزید وضاحت فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جڑا میرے تو بعد آ کر کے نبوت دا دعویٰ کرے گا. دجالون کذابون او دجال ہوئے گا, او کاذب ہوئے گا, او جھوٹا ہوئے گا, جہنم دا کتا تے ہو سکدے لیکن میرے تو بعد کوئی آ کر کے نبی نہیں ہو سکتا. بلکہ غور کریا جے میں ختم نبوت نو اج بیان کرنے. اللہ اکبر. آ میرے مسلمان ویران امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والیا حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والیا میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والیا اللہ دا قرآن نبی پاک دی ختم نبوت نو اس انداز نل بیان کر داوے. اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرا محبوب پیغمبر اللہ دا رسول بن کر کے آیا وے خاتم النبیین اور خاتم النبیین بن کر کے آیا ہے. میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور غور کرے آئے نا میں جس چیز دا اعلان کرنا چاہنا ہوں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. ایک حدیث پاک اندر موجود ہے غور کرے آجے میرے آقا اعلان فرماندے نے انی آخر الانبیاء و مسجد آخر المساجد. اے صحیح مسلم دی حدیث میرے نبی نے فرمایا انی آخر الانبیاء میں سارے نبیاں تو آخر نبی بن کر کے آیا ہوں. میرے تو پہلے سارے نبی دنیا تے آ چکے نے اپنا اپنا وقت گزار کے او فوت ہو کر کے قبر اندر جا چکے نے سوائے عیسیٰ نبی دے. اللہ نے عیسیٰ نبی نو زندہ آسمان تے اٹھا لے آوے او قرب قیامت دوبارہ زمین تے نازل ہون گے. لیکن اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میں اپنے ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں جدو عیسیٰ نبی قرب قیامت دوبارہ نازل ہون گے او ایک نبی دی حیثیت نال نازل نہیں ہون گے بلکہ میرے محبوب پیغمبر دا امتی بن کر کے نازل ہون گے. انہوں نے اپنی زندگی اندر ایک دعا کی تھی. ایک حدیث پاک اندر موجود ہے اللہ پاک نے تمام
ایک اختیاری دعا دیتی سی، ایک ایسی دعا دا ہر نبی نو اللہ پاک نے آفر کیتی سی کہ وہ جیڑی بھی دعا کرو گے میں اللہ تواڈی دعا قبول کراں گا۔ سارے نبیاں نے اپنے اپنے انداز وہ دعا قبول کر گئے، وہ دعا منگ کے قبول کروا لے گئے، لیکن عیسیٰ نبی نے دعا کی تھی اللہ میری یہ دعا ہے کہ میں نو آخری نبی دا امتی بنا دے۔ اللہ فرماندا ہوندا تے زمانہ بڑا بعد اندر آن والا وے، لیکن اے میرے نبی عیسیٰ میں تیری دعا قبول کر لینا وا، میں تینوں زندہ آسمان تے اٹھا لواں گا۔ آج عیسیٰ نبی دوسرے آسمان تے موجود نے، قرب قیامت اللہ اکبر کے متواتر احادیث نے، اللہ اکبر کئی ایک احادیث نے جناب دمشق دے اندر جامع مسجد ہوئے گی، امام مہدی نبی پاک دی امت دے اندر ایک امام آن والا ہوئے جڑا قرب قیامت آئے گا، جن دی والدہ دا نام اللہ اکبر آمنہ ہوئے گا، انہاں دی والد دا نام عبداللہ ہوئے گا، اور انہاں دا اپنا نام محمد ہوئے گا، اور انہاں دا لقب مہدی ہوئے گا جنہوں امام مہدی کیا جاندا ہے۔ اے وقت دے امیر المؤمنین بن جان گے، مومناں تے مسلماناں دے حکمران ہون گے، اور عصر یا زور دی نماز دا وقت ہوئے گا۔ این کر کے دمشق دی جامع مسجد دے اندر این کر کے صفاں بن جان گیاں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مکبر تکبیر کہنے شروع کرے گا، حال یہ تکبیر پڑھے گا یا شروع کرے گا، اینی دین این کر کے شور پہ جائے گا، این کر کے مسجد دے مینار تے این دو فرشتیاں دے پرا تے ہاتھ رکھتے اللہ دا نبی عیسیٰ نازل ہو جائے گا، این کر کے مینار دے اوپر لے آ کر کے این کر کے فرشتے انہوں اتار دیں گے، پھر وہ اعلان کریں گے کہ سیڑھی لے کر کے آنا، مینار تے سیڑھی لگا کر کے اللہ دے نبی نے ایک ایک گل دس چڑھیے، فرمایا سیڑھی لگا کر کے مینار تو تھلے اتارے آ جائے گا۔ اس وقت عیسیٰ نبی دے سر تے ٹوپی نہیں ہوئے گی، پگڑی نہیں ہوئے گی، سر ننگا ہوئے گا، اور حدیث پاک اندر موجود ہے انہاں دے سر دے اتے پانی دے قطرے انج ہون گے جویں ہنے غسل کر کے آئے نے، جدوں سر نو جکان گے تے پانی دے قطرے جویں چاندی چمک دی گے اس طریقے نال چمک دے ہون گے، ایویں ننگے سر انج کر کے پوڑی تھاری سیڑھی تھانی مینار تو تھلے اترن گے، اور امام مہدی کہن گے تعال صلی نہ یا عیسیٰ بنا، اے عیسیٰ نبی جی آ کر کے نماز پڑھاؤ نا، آ کر کے تعال صلی لانا نماز پڑھاؤ نا۔ یہ مسئلہ امام تو پیچھے ہٹن لگن گے، لیکن میں قربان جاواں عیسیٰ نبی اشارہ فرمان گے، کہن گے مکانہ کا یا مہدی، او امام مہدی اپنی جگہ تے ٹھہر جا، اپنی جگہ تے رہنا، مسئلہ نہ چڑھ، حاضی تکریمت حاضی الامتی، ایک کہے گا آج میں نبی بن کر کے نہیں آیا، میں تے آخری نبی دا امتی بن کر کے آیا ماں، آج امام تسی کرواؤ گے، میں عیسیٰ تواڈے پیچھے نماز ادا کراں گا۔ او پہلی نماز جدوں نزول ہوئے گا نا، امام مہدی دے پیچھے پڑھ کے پوری دنیا نو پیغام دین گے آج میں نبی دی حیثیت نال نہیں آیا بلکہ میں امتی دی حیثیت نال آیا ہوں۔ وہ پہلی نماز پیچھے پڑھن گے، بعد اندر نمازاں پڑھاون گے، لیکن پہلی نماز پیچھے پڑھ کے کہن گے تکریمت حاضی الامتی، اس امت دی فضیلت میں اللہ دا نبی عیسیٰ دعا کر کے آخری نبی دا امتی بنیا ہوا۔ برکہ خدا را توجہ کرے آجے میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال آپ نے فرمایا انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، فرمایا میں سارے نبیاں تو آخر تے دنیا تے تشریف لے آیا ماں، سب تو آخر تے پیدا ہویا ماں، سب تو آخر تے دنیا تے آیا ماں، وہ مسجد آخر المساجد، اور میری مسجد ساریاں مسجداں وچوں آخری مسجد ہے۔ ایندا معنی کیے، ایندا معنی دوجی حدیث اندر بھی موجود ہے، لیکن میں پہلے ایتھے وضاحت کر دیں پھر دوسری حدیث پڑھنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا جننے بھی اللہ دے نبی دنیا تے آئے نے انہاں نے آ کر کے ایک معبد خانہ تیار کیتا ہے، اپنے اپنے انداز اندر اس گھر دا جو بھی نازی کنیسہ سی، اللہ گرجا سی یا مسجد سی، اپنے اپنے دور اندر ہر نبی نے جدو دنیا تے آئے نے نبوت دا اعلان کیتا، انہاں نے ایک عبادت خانہ تیار کیتا، دوجے لفظاں اندر ہر نبی نے ایک مسجد تیار کیتی ہے، وہ مسجد نبی دے نام تے مشہور ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایویں میں آخری نبی آ کر کے میں مسجد نبوی نو تعمیر کر دیتا ہے، اے آخری مسجد
مسجد جنوں کوئی نبی تعمیر کرے گا اس تو بعد قیامت تک مسجداں تے تعمیر ہوندیاں رہن گیاں لیکن انہاں دے بانی اس آخری نبی دے امتی ہون گے کوئی نبی نہیں ہوئے گا جنوں نبی تعمیر کرے گا وہ دنیا تے آخری مسجد جنوں مسجد نبوی کیا جاندا ہے میں آنا آخر الانبیاء میں سارے نبیاں تو آخر تے آیا ماں و مسجدی آخر المساجد اور میری آخری مسجد نبوی جنوں کوئی نبی تعمیر کر داوے اور دوسری حدیث اندر اور بھی وضاحت موجود ہے فرمایا آنا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء جی میں نبیاں دے وچوں آخری خاتم النبیین بن کر کے آیا ماں ایویں میری مسجد بھی خاتم مساجد الانبیاء اے سارے نبیاں دیاں مسجداں وچوں آخری خاتم النبیین دے لحاظ نال اے آخری مسجد جنوں اللہ دے نبی نے تعمیر کیتا ہوئے میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے بڑے پیارے الفاظ بیان کیتے غور کریا جے لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دے لا نبی آبادی لا نبی آباد ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہاد لا نبی آباد لا نبی آباد لمحہ لمحہ ان کا ہوا میں لمحہ لمحہ ان کا ہوا کے جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی آخری شریعت کوئی آنے والے نہ ہے لانے والا نہ ہے لانے والا نہ ہے آنے والا نہ ہے لانے والا لہجائے خدا میں لہجائے خدا میں لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے رستے دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ذات حرف آخر ذات حرف آخر بات انفرادی ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ کوئی پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا برکہ غور کرے آنے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور حدیث تے غور کرے آئے نا صحیح بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے میرے نبی نے اعلان فرمایا آپ ختم نبوت دا مسئلہ صحابہ نو سمجھا رہے نے آپ نے فرمایا میرے صحابیو کسے بندے نے ایک محل تیار کیتا ہے این کر کے سونے چاندی دیاں اٹاں لگائیاں نے اتنا خوبصورت محل بنایا ہے کہ محل دے کیا کہنے آپ نے فرمایا مثالی و مثل الانبیاء
آئے کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع اللبن. میرے آقا اعلان فرماندے نے میری مثال اور باقی سارے نبیاں دی مثال ایک محل جیسی ہے. ایک بندے نے محل تیار کیتا, ایک کوٹھی تیار کیتی ہے, واکملها واحسنها انہیں سارا محل مکمل کر لیا وے, اندیاں کھڑکیاں دروازے اندے تمام معاملات اتنا سونا محل بنایا وے. الا موضع اللبن لیکن ایک اٹ دی جگہ باقی چھڑ دیتی ہے. پھر لوکاں دی دعوت کر دے, اے سارے لوگ آ کر کے محل نو ویکھ دے نے. جڑا بھی محل اندر داخل ہوندا ہے تے حیران رہ جاندا ہے کہ ایڈا خوبصورت محل ہے, اینا پیارا محل ہے. وہ محل دیاں تعریفاں ہی کردا رہندا ہے, لیکن جدوں محل تو باہر نکلن لگدا ہے نا تے دروازے دے قریب ایک اٹ دی جگہ خالی ہے. وہ مالک نو کہندا وے جن نے دعوت کیتی تے محل بنایا ہے, کہندا یار کتے ایتھے بھی ایک اٹ لگا دتی جاندی تے محل اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاندا. اے سارا محل بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک اٹ دی جگہ باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی پاک نے فرمایا فان اللہ بینا تو وانا خاتم النبیین. او میرے صحابیو اے محل ان سمجھو کہ نبوت دا محل بنیا وے. ایک نبی سب تو آدم پیغمبر آئے نے, اللہ نے اس محل دی ایک اٹ لگا دیتی. پھر دوسرا نبی آیا, اللہ نے دوسری اٹ لگا دیتی ہے. اے 1.25 لاکھ یا کم و بیش جننے بھی نبی رسول پیغمبر آئے نے, جڑا بھی نبی دنیا تے آندا سی اس محل دی ایک اٹ لگ دی جاندی سی. اے سارا نبوت دا محل مکمل ہو گیا تے ایک اٹ باقی سی. فرمایا وہ آخری نبوت دے محل دی اینٹ میں بن کر کے آیا ماں, وانا خاتم النبیین. جدوں میں آیا ماں وہ آخری اٹ بھی لگا دیتی گئی ہے تے نبوت دا محل مکمل ہو چکیا وے. ہن کوئی نواں نبی نہیں آئے گا. فرمایا میرے تو بعد اگر آئے گی تے قیامت ہی آئے گی, نواں نبی نہیں آ سکتا. فرمایا میں آخری نبی بن کر کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور غور کرے آجے ایک اور مقام تے نبی پاک نے انج بیان کر کیتا وے. فرمایا فانا فی النبیین موضع تلک اللبن. میں نبیاں دے اندر اے محل دی آخری نبوت دی اینٹ بن کر کے آیا ہاں. اور ایک مقام تے نبی پاک نے مسند احمد اندر فرمایا فجیت انا واتمت تلک اللبن. میں دنیا تے اس واسطے آیا ہاں کہ نبوت دے محل دی آخری اینٹ بھی مکمل ہو جائے, اے نبوت دا محل مکمل ہو جاوے نا. اللہ اکبر کبیرہ. بعد عیسائی لوگ اور فرمایا جڑے مرزائی لوگ نے اعتراض کر دینے, اے کہندے نے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نبی دوبارہ دنیا تے آمن گے. پھر تے بعد اندر ایک نبی آ گیا, لا نبی بعد آئے تے گل غلط ہو جائے گی نا. لیکن غور کریا جے ایک مقام تے نبی پاک نے صحیح بخاری دی حدیث 526 نمبر صفحہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور غور کریا صحیح مسلم دے اندر دوسری جلد دے اندر بھی حدیث موجود ہے. ایک دفعہ نبی پاک نے حضرت علی نو بلا فرمایا وے ان کر کے آپ بھائی چارہ فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا میرے پیارے علی انت منی بمنزلت ہارون. ہارون فرمایا میرے بھائی علی تو میرے نال ایویں نسبت رکھنا جویں ہارون نبی حضرت موسیٰ پیغمبر نال نسبت رکھدا ہے. یعنی حضرت ہارون نبی موسیٰ پیغمبر دے چھوٹے بھرا سن. حضرت موسیٰ بھی نبی ہے, حضرت ہارون بھی نبی ہے. آپ نے فرمایا میرے پیارے علی تو میرے نال ایویں نسبت رکھنا ہے جویں ہارون نبی دی موسیٰ پیغمبر نال نسبت ہے. لیکن نال فرمایا الا انہ لا نبی بعدی. ہارون تے نبی تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. ان دی وضاحت انج بھی سمجھو نا, جن نے نبی پیدا ہونے دی وہ میرے محبوب پیغمبر تو پہلے پیدا ہو کے دنیا تے وقت گزار چکے نہیں. عیسیٰ نبی میرے نبی تو بعد ہن قرب قیامت آن گے, دوبارہ پیدا نہیں ہون گے. وہ تے نبی پاک تو پہلے ہی پیدا ہو کے دنیا تے وقت گزار کے گئے سن. اللہ نے زندہ نو آسمان تے اٹھایا تے دوبارہ نزول ہوئے گا. وہ دوبارہ نہ ہی پیدا ہون گے, نہ ہی کوئی دوبارہ نویں نبوت لے کر کے آن گے, نہ اپنی پرانی نبوت یعنی انجیل دا پرچار کرن گے, عیسائیت دا پرچار کرن گے, بلکہ نہیں وہ آون گے دوبارہ تے میرے نبی دے امتی دی حیثیت نال آون گے.
فرمایا میرے نبی تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ نبی آن گے تے نبی بن کر کے نہیں آن گے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث تے غور کرے، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتا ہے الا انہ لا نبوت بعدی۔ ایک کنے الفاظ میرے نبی بول دے، کتے فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کتے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین بن کر کے آیا ہوں۔ اور اس مقام تے فرمایا انہ لا نبوت بعدی، میرے تو بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، جیڑی نبوت میں لے کر کے آیا ہوں ہن اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا وے، یہ نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکی آوے، میرے تو بعد کوئی نویں نبوت شریعت دنیا تے نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کریا دینا اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مقام تے جدو نبی پاک ان کر کے معراج دی رات ان کر کے اقصی بیت المقدس دے اندر گئے نے، تے آدم پیغمبر تو لے کے سارے نبی ان کر کے اللہ اکبر صفا بنا کر کے کھڑے ہو گئے نے، جدو سارے نبی صفا بنا کر کے کھڑے ہو گئے نے، اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو فرمایا وے، حضرت جبریل امین نے نبی پاک دا ہاتھ مبارک پکڑیا وے ان کر کے فاخذانی جبرائیل فقدمانی، مینوں جبریل امین نے بازو تو پکڑ کے این کر کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا وے، حتی اممتہم، حتی کہ میں سارے نبیاں دی امامت کروائیے، وانا خاتم النبیین، اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنا دیتا وے، ادو سارے نبیاں میرے پیچھے نماز پڑھی گئی، میں خاتم النبیین بھی بن گیا، میں امام الانبیاء بھی بن گیا، اور جننے بھی نبی سی وہ مسجد اقصی بیت المقدس اندر جڑا نبی سی وہ بیت المقدس اندر پہنچ چکیا سی معراج دی رات۔ میں سوال کرنا مرضیاں دے کولو، اگر تسی اپنے کانے دجال نو غلام احمد قادیانی بے ایمان نو نبی کہندے رے، ذرا ثابت کرو کیا اے بھی معراج دی رات بیت المقدس اندر پہنچیا سی کہ نہیں پہنچیا سی؟ فرمایا جننے بھی اللہ نے نبی بھیجے سی سارے بیت المقدس اندر پہنچ چکے سی، حتی اممتہم، میں سارے نبیاں دی امامت کروائی، اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں دا امام بنا دیتا۔ ایک اور حدیث تے غور کریا جے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان دے نے اللہ نے دنیا تے جننے بھی نبی بھیجے نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایک خاص بستی ول، خاص پنڈ ول، خاص علاقے تے شہر ول، ایک خاص قوم ول بنا کر کے بھیجے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، لیکن اللہ نے مینوں پوری انسانیت واسطے نبی بنا کر کے بھیجیا وے، قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہونے والے میں اللہ دا نبی سارے واسطے نبی بن کر کے آیا، میں اللہ کافۃ للناس، میں ساری انسانیت واسطے کافی بن کر کے آیا، نبوت دے اعتبار نال، نبی ہون دے اعتبار نال اللہ پاک نے مینوں آخری نبی بنا چھڑیا ہے۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ، کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ، کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، سورج چن تے تارے من دے نے اس نو سارے، سورج چن تے تارے من دے نے اس نو سارے، مننا پوے گا دن تے او رات دا نبی، میرا نبی تے واللہ، کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، دنیا تے ہر کسے دی، دنیا تے ہر کسے دی بولی او جاندا اے، پتھر
پتھر وی کلمہ پڑھ کے جس نو پہچاندا اے پکھواں دا نبی اے حشرات دا نبی اے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اے واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اے محدود جئی نبوت اے لیکن نبی آئے محدود جئی نبوت لے کے او نبی نے آئے سارے جہاں تو اوپر سارے جہاں دا رہبر بن کے نبی ہے آیا میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی فرمایا سارے نبی آئے ایک خاص قوم وال خاص امت وال خاص علاقے وال لیکن اللہ پاک نے میں نو پوری انسانیت دا نبی بنایا اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال غور کرے آرے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک مقام تے اللہ پاک نے انجی اعلان فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میں پوری انسانیت واسطے عالمگیر نبوت لے کر کے آیا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے آرے نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ پاک نے میرے کئی ایک نام رکھے نے آنا محمد میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جندہ مانا تعریف کیتا گیا وے اپنے بھی تعریف کر دینے بیگانے بھی تعریف کر دینے انسان بھی تعریف کر دینے حیوان بھی تعریف کر دینے جن بھی تعریف کر دینے فرشتے بھی تعریف کر دینے میں گل مک دی مکا دیواں 14 طبق دی کائنات اندر ہر مخلوق میرے نبی نو پہچان دیے جان دیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا نبی کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت بن کر کے آیا وے اے ساریاں مخلوقاں میرے نبی نو پہچان دیاں نے جان دیاں نے آپ دی نبوت ایمان لے آنے والیاں نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ساری کائنات اس نبی دی تعریف بیان کر دیے اس واسطے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جندہ مانا تعریف کیتا گیا وے اور فرمایا آنا احمد میرا نام احمد احمد دا کی مانا ہے کہ سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والا میں اختصار کرنا فرمایا وان الماہی میرا نام ماہی ہے ماہی دا کی مانا یمح اللہ بی الکفرہ اللہ نے میرے ذریعے جزیرہ عرب دے اندر کفر و شرک نو مٹا دیتا ہے میرے نبی فتح مکہ والے دن این کر کے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے ہاتھ اندر ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے فرمایا 360 بت بیت اللہ دے اندر جمع دے میرے نبی این کر کے چھڑی مار کے بتاں نو توڑی جا رہے نے انہاں نو گرائی جا رہے نے نالے فرمایا کل جال حق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا حق آ گیا باطل مٹ گیا حق آ گیا باطل دوڑ گیا فرمایا میرے ذریعے اللہ نے پورے جزیرہ عرب دے اندر کفر و شرک نو مٹا دیتا وے وان الحاشر میرا نام حاشر ہے اللہ حاشر کنو کیا جاندہ یحشر الناس والا قدمیہ فرمایا قیامت والے دن وابیدی لواء الحمد میرے ہاتھ اندر حمد دا چنڈا ہوئے گا وما من نبی یوم ایدن آدم فمن سوا اللہ تحت لوائی آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی میں مصطفیٰ دے چنڈے دے تھلے کھڑا ہوئے گا جن دے چنڈے دے تھلے ساری انسانیت جمع ہو جائے انہوں حاشر کے آ جاندہ وے اور آپ نے پنجواں نام بیان کیتا فرمایا وان العاقب میرا نام عاقب عاقب عقب دے وچوں کی مانا وے اندہ مانا نبی پاک نے خود متعین کیتا ہے خود بیان کیتا ہے فرمایا
وان العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب یعنی سارے نبیاں دے پیچھے آن والا وا، سارے نبیاں تو آخر تے آن والا وا، وان العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آخر تے ایک پیغام دینا چاہنا وا میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا محبوب پیغمبر خاتم النبیین بن کر کے آیا وے، اے مرزا قادیانی لعنتی، اللہ اکبر کبیرہ، اے اس امت دا ایک اللہ کا عظیم انسان ہے جنوں ساری دنیا کائنات مناظر اسلام شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ امر سری دے نام تے جان دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نیس بے ایمان کنے مبالے کیتے، اندے نال کنے مناظرے کیتے، حتیٰ کہ ایک موقع تے حافظ ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اندے اعلان دی بنا تو اند کر کے اندی جھوٹی بڑک دی بنا تو قادیان دے اندر پہنچ گئے، لیکن اپنے گھروں ہی باہر نہ نکلیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندے نال کئی اند کر کے مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، آخری جڑا نے اشتہار سایہ کیتا ہے نا، انہیں ایک اشتہار شائع کیتا۔ اے مرزا قادیانی نے کہن لگا مینوں مولوی ثناء اللہ نے بڑا ہی پریشان کیتا وے، میں اللہ کے دعا کرنا ایک مبالے دی شکل دے اندر، اگر میں جھوٹا وا میں دی زندگی اندر مر جاواں تے کسی موذی مرض دے اندر مر جاواں، ایسی بیماری اندر مراں کہ جن دے تو لوگ بھی نفرت کرن گے۔ اگر ثناء اللہ نعوذ باللہ جھوٹا وے تے میری زندگی اندر اے مر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو انہیں اشتہار سایہ کیتا نا تے ایک سال نہیں گزریا، اس تو بعد انہوں حیضے دی بیماری لگ گئی ہے، پیشاب پخانے دی بیماری لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندی انج مت ماری گئی، یہ اپنی جیب دے اندر گڑ بھی رکھدا ہے تے ڈھیلا بھی رکھدا ہے مٹی دا، یہ وٹوانی کھنوا تے اور کئی دفعہ پل کر کے ایک گڑ نال استنجا کر لیندا تے مٹی دا ڈھیلا کھانا شروع کر دیندا۔ ایہو جی مت ماری گی۔ آخر کر جدو انہیں اللہ حکم بہلے مبالے دا انہیں اشتہار شائع کیتا، چیلنج کیتا نا، حافظ ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے اندہ مبالہ قبول کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ختم نبوت چند دلائل دے لگا، اس تو پہلے تھوڑی جی وضاحت کر دیا۔ جدو مرزا قادیانی نے اللہ حکم مبالہ کیتا نا، ایک سال نہیں گزریا، انہوں حیضے دی ایسی بیماری لگی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنی چار پئی دے اتے اندہ پیشاب پخانہ نکل جاندہ، کئی دن حیضے دی بیماری اندر رہا۔ آخر کر اللہ اکبر کبیرہ 26 مئی اور 1908 دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اے لاہور دے اندر ہی اپنی چار پئی دے اللہ اکبر کبیر اوتھے بیٹھیے، اندے کول ایک جگہ بنائی تے پیشاب پخانہ نو کرائے جاندے سی، او پیشاب پخانے والی جگہ تے بیٹھیا اللہ اکبر کبیرہ اوتھے ہی اندی جان نکل گئی۔ اور ایک روایت اندے بارے بیان کیتی جاندی ہے کہ جس چار پئی تے لیٹیا اوتھے انہیں پیشاب پخانہ کیتا تے اسی حالت اندر ہی مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی لیٹرین دی حالت دے اندر ہی اے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینا ذلیل ہویا پھر ان دی میت نو قادیان لجایا گیا۔ قادیان ہندوستان دی ایک بستی ہے، اوتھے لجا کر کے سب ایمان نو ان کر کے قبر اندر دفن کیتا گیا۔ اور ان دے مبالے تو بعد حافظ ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ 40 سال زندہ رہنے، یعنی 1948 دے اندر جا کر کے وہ فوت ہوئے نے، یعنی اندے مبالے تو بعد تقریباً 40 سال اللہ اکبر کبیرہ حافظ ثناء اللہ صاحب اے صحت مند رہے نے، اللہ صحیح سالم رہے نے، کوئی انہوں نے اخوڑی بیماری لگی جڑی موذی بیماری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال اللہ دے قرآن مجید دے اندر 100 ایسیاں ایتاں موجود نے جڑیاں پیغمبر دی ختم نبوت دے اوتے دلالت کر دیاں نے، اور نبی پاک دی حدیث وچوں 210 حدیثاں ایسیاں نے جڑیاں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے اوتے دلالت کر دیاں نے۔ میں چند ایتاں دا حوالہ دیاں۔ اللہ دی قسم اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تے قرآن مجید دے اندر اے ایت نازل نہ ہوندی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا و اوحی الی ھذا القرآن
لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا اے پیغمبر دی ختم نبوت دے دوارے اے ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تے میرے نبی اللہ اکبر اے سورہ نصر نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا سورۃ فاتحہ نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اس ایت اندر کی اشارہ کیتا گیا اللہ فرماندا ہے جڑا میں اپنے نبی تے ذکر نازل کیتا ہے قرآن اور حدیث یہ قیامت دیاں دیواراں تک یہ صحیح رہے گا میں قربان جاواں جس نبی تے جڑی نبوت نو نازل کیتا گیا شریعت نو نازل کیتا گیا قرآن دی شکل اندر نبی پاک دی حدیث دی شکل اندر اس قرآن دی زبر بھی تبدیل نہ ہوئے زیر بھی تبدیل نہ ہوئے شد بھی تبدیل نہ ہوئے مد بھی تبدیل نہ ہوئے جزم بھی تبدیل نہ ہوئے ایک نقطہ بھی تبدیل نہ ہوئے آج 1400-1500 سال گزر گئے قرآن من وان بالکل اسے حالت اندر موجود ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک ایک قرآن تے محفوظ رہے گا لیکن کہو کہ نبی دی نبوت ختم ہوگی ایک کیسی جھوٹی گل ہے اے نبوت نبی پاک دی قرآن دی شکل اندر ہے نا نبی پاک دی حدیث دی شکل اندر ہے ایک قرآن بھی قیامت دیاں دیواراں تک رہے گا میرے نبی دی نبوت بھی قیامت دیاں دیواراں تک رہے گی اور غور کری آجے اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا لا نبی یا بعدی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا انا خاتم النبیین اگر میرے نبی تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا ختم بی النبوۃ اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں نبیاں وچوں سب تو آخری نبیاں اور تسی امتاں وچوں سب تو آخری امت اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا نحن الآخرون السابقون اسی دنیا تے سب تو آخر تے آئے ہاں میں نبی بھی آخری ہاں میری امت بھی آخری ہے لیکن اللہ دی جنت اندر سب تو پہلے نبیاں چو میں داخل ہواں گا اور امتاں وچوں سب تو پہلے میری امت داخل ہوئے گی یہ میرا پیغمبر کدی بھی اعلان نہ کردا اگر میرے نبی تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا میرے نبی کدی نہ فرماندے امتی آخر الامم و مسجدی آخر المساجد اللہ اکبر کبیرہ اے ساریاں حدیثاں اور ساریاں ایتاں پیغمبر دی ختم نبوت دے اوتے اے دلالت کر دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی زندگی میں پھر شرمندگی کی سب وار کے اپنی بدن پہ کفن سجائیں گے گستاخ نبی کا چلتا پھرے گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں امتی دل میں جلتا رہے گستاخ کو آگ لگا کر ہی سینے کی آگ بجھائیں گے اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے کل جنت ہزی کے باغوں میں
تختوں پہ دیکھے جائیں گے، پیغمبر کی نبوت کی خاطر، ایک ختم نبوت کی خاطر، ایک پیغمبر کی نبوت کی خاطر شاکر کی جان بھی حاضر ہے، ختم نبوت کی خاطر شاکر کی جان بھی حاضر ہے۔ ایک جان نہیں ان پر تو ہم لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ میرا پیغمبر کون ہے؟ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میں نے ایک گل یاد آئیے، میری جماعت دا عظیم جرنیل اللہ اکبر کبیرہ علامہ حبیب الرحمان یزدانی صاحب جدو ختم نبوت نو بیان کر دے، وہ کہندے ان گل نو سمجھان واسطے کہندے دیکھو نا، ایک جڑی ریل گڈی چل دی ہے نا، ایک خیبر تو چل دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ اندے کئی ایک سٹاپ آندے نے، اے اسلام آباد رک دیے، پھر اگے چل کے لاہور رکے گی، اگے جا کے اوکاڑے رکے گی، پھر ملتان اندر رکے گی، حیدرآباد رکے گی، ایندا آخری سٹیشن جڑا ہے وہ کراچی ہے، جڑا کراچی تو اگے ریل نو چلائے گا وہ سمندر دے اندر گر جائے گا۔ فرمایا میں نبوت دی گڈی چلی ہے، سب تو پہلا سٹیشن نبوت دا حضرت آدم پیغمبر ہے، اگے چل دیا نوح پیغمبر تے آ کر کے نبوت رکی، اگے چل دیا حضرت ابراہیم پیغمبر دے سٹیشن تے اے نبوت آئیے، اسماعیل نبی تک آئیے، موسیٰ کلیم اللہ تک آئیے، اسحاق نبی تک آئیے، اے سارے نبیاں تو چل دیا چلا دیا، اے نبوت دا آخری سٹیشن اللہ پاک نے میرے نبی نو بنایا ہے۔ اے نبی پاک فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبوت دا آخری سٹیشن بن کر کے آیا، میں آخری نبوت آخری نبی بن کر کے آیا۔ جیڑا بندہ میرے نبی تو اگے نبوت تو گڈی نو چلائے گا، جویں کراچی تو اگے اگر گڈی چلے گی سمندر دے اندر گر جائے گی، ایویں جیڑا بندہ میرے پیغمبر تو اگے نبوت نو چلائے گا، میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر سلاسونا دجالونا کذابونا، 30 ایسے لوگ آن گے جڑے میرے تبا نبوت دی گڈی نو چلان گے، نبوت دا دعویٰ کرن گے، جڑا میرے پیغمبر تو اگے نبوت دی گڈی نو چلائے گا اللہ دی قسم اللہ دی جہنم اندر گر جائے گا، او نبی نہیں ہے بلکہ دجال ہوئے گا، او کذاب ہوئے گا، او جہنم دا کتا ہوئے گا، او جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتے دا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جن دی ایک آنکھ وی کانی ہے۔ او تسی سارے سمجھدارو، جس ٹرک دیاں 2 لائٹاں چو ایک لائٹ نہ جلے، موٹر وے والے موٹر وے تے گڈی نو چڑھن نہیں دیندے، ایک کانا ہو کر کے نبوت دے ریلوے سٹیشن تے اپنی نبوت نو چلانا چاہندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک گل دساں، ایندی ماں دا نام جو بھی سی، لیکن لوگ کہندے سی ایک کسیٹی دا پتر ہے، کسیٹی دا پتر ہے، ایندے ابے دا پتہ ہی نہیں چلدا سی۔ کسی نے کیا پیارا جملہ کیا مولانا منظور صاحب نے، کہندا ہے ربانا یا ربانا، ابا ایندا لبانا، مرزے دی ماں نو سارے جان دے تے ابا ایندا لبانا۔ ایو بندہ ہے جن دی ماں نو محلے والے کہندے سی کسیٹی، ایک کسیٹی دا پتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایہو جیا کانا نبی نہیں ہو سکدا۔ اور میرے ہاتھ اندر قرآن ہے، اللہ دی قسم جیڑا بھی نبی دنیا تے آیا ہے نا، اپنے دور اندر وہ پورے جہان تو سونا ہوندہ ہے، یہ بھی نبی دی نبوت دی دلیل ہوندی ہے۔ اللہ ہر نبی نو اس دور اندر پورے جہان تو سونا بنا ہے۔ ایک دفعہ مناظرہ ہویا حافظ ثناء اللہ عمر سری نال، تے کہن لگے اے دنیا والو ویکھو، اے مرزے دی فوٹو بھی سامنے کر دیتی، فرمایا مرزا ویکھ لو تے مینوں ویکھ لو، انہاں دوواں چوں فیصلہ کرو کہ سونا کون ہے، کیڑا زیادہ سونا ہے۔ اگر نبی ہوندا تے میں ہوندا، لیکن نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ، میں آخری پیغمبر دا غلام بن کر کے آیا ہاں، اور نبی پورے جہان تو سونا ہوندا ہے۔ انہاں نو نبی بنان واسطے بندہ بھی کوئی چجدا نہیں لبیا، اگر لبیا تے کہ کانا بندہ ہی لبیا ہے۔ بارکہ غور کرے آڑے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر دے بارے اللہ اعلان فرماندا وے، اللہ فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک اور اسلوب تے غور کرے آئے نا، اے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصور
منصورین علی الحق ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت دے اندر ایک گروہ ایسا ہوئے گا جڑا قیامت تک حق تے رہے گا اور جہاد بھی کردا رہے گا، قلم نال بھی جہاد کرے گا، اے تلوار نال بھی جہاد کرے گا، ظاہرین علی الحق یعنی دلائل دے اعتبار نال ہمیشہ غالب رہے گا اور قیامت دیاں دیواراں تک فرمایا حتی تقوم الساعہ، حتی کہ قیامت آ جائے گی لیکن میری امت دا گروہ باقی رہے گا۔ اور جس امت دا گروہ قیامت تک حق تے رہے گا پھر نویں نبی دی ضرورت کیویں پے سکدی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے قرآن بھی قیامت تک رہے گا، میرے نبی دی نبوت بھی قیامت تک رہے گی۔ فرمایا میرا نبی خاتم النبیین بن کر کے آیا وے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام تے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نا تے نکل کے کوئی چیز ویکھدیاں انہاں دے سامنے ایک تورات دا ورق آ گیا، ایک ورق آیا اندے تے تورات دیاں کچھ ایتاں لکھیاں ہوئیاں سی، اے مجمع الزوائد اندر موجود ہے تے غور کرے آڈے اللہ اکبر کبیرہ۔ انج کر کے حضرت عمر نے تورات دا ورق پکڑے آوے اینو پڑھن لگ پینے، انج پڑھی جاندے نے، پڑھدیاں ادھر نبی پاک بھی تشریف لے آئے نے اور کئی ایک صحابہ بھی نال موجود نے۔ حضرت عمر کہن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے تورات دیاں کچھ ایتاں نے تے بڑیاں پیاریاں نے، یعنی انہاں دے دل اندر صرف اے تصور سی کہ تورات بھی اللہ دی الہامی کتاب ہے، اللہ دی نازل کردہ اسلامی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اس واسطے کہن لگے ان دے اندر تے بڑیاں پیاریاں گلاں لکھیاں نے۔ تے میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال، میرے آقا دا چہرہ متغیر ہو گیا، چونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیاں نے تورات اندر تحریف کر دیتی، ایتاں تبدیل کر دیتیاں نے۔ قرآن مجید نے سانو خبر دیتی یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان اپنی تورات و انجیل دے کلمات نو ان کر کے مٹا کے اپنے کولوں کئی کلمات داخل کر دیتے نے، تحریف لفظی بھی کیتی تے معنوی بھی تحریف کیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ متغیر ہو گیا وے۔ ایک اور صحابی حضرت عمر نے کہا ہاتھ دا اشارہ کر کے کہندا ہے اے اللہ پیارے عمر تو نبی پاک دا چہرہ نہیں ویکھدا، تیری گل سن کے آقا غصے اندر آ گئے نے۔ حضرت عمر نے نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا تے ان کر کے خوف زدہ ہو گئے، پتہ چل گیا کہ نبی پاک نو میری اس گل تو غصہ لگیا وے۔ تے حضرت عمر کہن لگے رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا، کہن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میرا او ارادہ نہیں سی، اللہ اکبر کبیرہ، میں تے ویسے گلاں وچ گل کر دتی کہ ایتاں بڑیاں پیاریاں نے، لیکن رضیت باللہ ربا، میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، و بمحمد رسولا، میں تواڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون تے راضی ہو گیا، و بالاسلام دینا، میں اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا۔ تے میرے نبیوں تے ایک تاریخی جملہ بولیا، میرے آقا فرماندے میرے پیارے عمر سن لینا اور دیگر صحابیوں تسی بھی سن لو، لو کان موسیٰ حیّن ما واسعہ الا اتباع، فرمایا میرے پیارے عمر تو تے تورات دیاں گلاں پیا کرنا کہ تورات دیاں ایتاں کنیاں پیاریاں نے، لیکن میں اللہ دا نبی کہنا اگر صاحب تورات موسیٰ پیغمبر بھی دوبارہ زندہ ہو کر کے اس مقام تے آ جاوے تے موسیٰ پیغمبر بھی اپنی کتاب تورات عمل نہیں کر سکتا، ما واسعہ الا اتباع، موسیٰ پیغمبر نو میری پیروی کرنی پے گی، میریاں گلاں مننیاں پین گیاں، میرے دین تے عمل کرنا پے گا۔ اگر صاحب کتاب نبی بھی آ جائے وہ اپنی کتاب تے شریعت تے عمل نہیں کرے گا، وہ میں مصطفیٰ دے شریعت تے عمل کرے گا۔ اور فرمایا انتم حظی من الامم، انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، فرمایا میرے پیارے عمر اور صحابیوں تسی ساریاں نبیاں دیاں امتاں وچوں میں نبی دی امت حصہ بن کر کے آئے ہو، وانا حظکم من النبیین، اور میں تمام نبیاں وچوں تواڈا نبی حصہ بن کر کے آیا ہوں۔
فرمایا ہر نبی نو اللہ نے جو امت دینی تھی نا وہ حصہ میرا مقرر کر کے تسی میری امت بن کر کے آئے ہو، اور ہر امت نو اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی دینا ہی نا، سارے نبیاں وچوں اللہ نے میں نبی نو تواڈا حصہ بنایا ہے، میں تواڈا آخری نبی ہاں، تسی میری آخری امت ہو۔ آپ نے فرمایا کہا تینی آنا والساعۃ کہا تینی، جویں دو انگلاں برابر نے ایویں میرے تو بعد قیامت تے آ سکدی لیکن کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ اے میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت، اللہ دی قسم اگر کوئی نبی پاک نو نبی مان دے لیکن ختم نبوت دا انکار کرے گا وہ نبوت دا چور تے ڈاکو بھی ہے اور جہنم اندر جائے گا۔ اللہ کے دعا کہ اللہ پاک نبی پاک دی ختم نبوت دے سانو کما حق ہو ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو نبی پاک دی ختم نبوت دی خاطر جان قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔